اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ، مبارک مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، جس کی پہلے دعائیں کیا کرتے تھے، آج اس مبارک مہینے کا پہلا جمعہ ہے۔ 5 روزے مکمل ہو چکے ہیں۔ چھٹے روزے میں میں اور آپ چل رہے ہیں۔ آج 6 روزے مکمل ہو جائیں گے۔ اللہ نے آپ کو اپنا مہمان آپ کی طرف بھیجا ہے، آپ کو میزبانی کا موقع دیا ہے، تو دعا ہے اللہ تعالی آپ کو اس مہینے کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے گزشتہ بیانوں کا خلاصہ اور کچھ آنے والی گفتگو کا خلاصہ یوں سمجھ لیں، یہ بنے گا، خلاصہ یہ بنے گا کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو 3 چیزیں عطا کی ہیں۔ پہلی امتوں کو یہ 3 چیزیں نہیں ملی۔ رمضان اس امت کو ملا ہے، قرآن اس امت کو ملا ہے، نبی آخر الزمان بھی اس امت کو ملا ہے۔ پہلی امتوں کے روزے تھے، رمضان نہیں تھا۔ پہلی امتوں کے اوپر کتابیں نازل ہوئی، تورات، انجیل، زبور۔ اس امت کو اللہ نے کلام مقدس، اپنا کلام عطا کیا، اور انشاءاللہ اس پہ آگے ہمارے دروس میں اور ہماری رمضان کی گفتگو میں اس پر بات ہوگی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اور نبی آخر الزمان، پہلے امتوں کو نبی ملے، موسیٰ علیہ السلام بھی ملے، لیکن آخری نبی اس امت کو ملے۔ تو یہ رمضان المبارک بہت فضائل کا حامل ہے، بڑی رحمتیں، برکتیں، انوارات، تجلیات اللہ نے اس مہینے میں رکھے ہیں۔ یہ سارے تجلیات، انوارات، فضائل اور اجر و ثواب کا مستحق وہی روزے دار ہو سکتا ہے جو روزہ بھی رکھے، جو روزے بھی رکھیں اور روزے کے تمام حقوق اور تمام آداب کی رعایت بھی کریں۔ ہر عبادت کرنے والے کی عبادت کا قبول ہونا ضروری نہیں، صرف وہی عبادت قبول ہوتی ہے جس میں اس کے آداب اور حقوق کا خیال کیا جائے۔ نماز تمام عبادات سے افضل ہے۔ نماز کو تمام ارکان اسلام میں وہ حیثیت ہے جو سر کو جسم میں حیثیت حاصل ہے، افضل عبادت ہے۔ مگر حدیث پاک میں آتا ہے بعض نمازی ایسے ہیں جن کی نماز گندے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں مگر اس کے آداب کی رعایت نہیں کرتے، وضو صحیح نہیں کرتے، نہ قیام صحیح، نہ رکوع صحیح، نہ سجدہ صحیح، شروع سے لے کر آخر تک ساری نماز خلاف سنت ہے، تو وہ نماز کیسے قبول ہوگی؟ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے قرب کے ذریعہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کلام الملوک ملوک الکلام ہوا کرتا ہے، اس کی تلاوت بہت بڑی عبادت ہے۔ مگر حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، والقرآن یلعنہ، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اب یہ کس طرح کرتا ہے، اس کی ایک مثال دے کے میں اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں، اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مسلمان ہے، ایمان کمزور ہے، جھوٹ بولتا ہے، بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، سودا بیچتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے یہ بھی پڑھتا ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین۔
تو قرآن اسی پہ لعنت کر رہا ہے، اور بھی کئی مطالب ہیں۔ اس لیے قرآن تو پڑھا مگر اس کے حقوق کی رعایت نہیں کی، اس کا آداب کا خیال نہیں رکھا، تو روزہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، یہ بھی تب قبول ہوگا، اس کا اجر ثواب تب ملے گا جب اس کے حقوق اور آداب کا خیال رکھا جائے گا، وگرنہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوا بھوکے اور پیاسے رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کتنے ہی قیام کرنے والے ہیں، شب بیداری کرنے والے ہیں، لیلۃ القدر کا قیام کرنے والے آئے ہوں گے جن کو سوا بیدار رہنے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس سے مراد وہی لوگ ہیں جو کھانا اور پینا چھوڑ دیتے ہیں مگر گناہ کو، جھوٹ کو، غیبت کو، بہتان کو، نافرمانی کو نہیں چھوڑتے۔ اب روزے کے آداب کیا ہیں، اس کے حقوق کیا ہیں؟ کتب احادیث میں لمبی اس کی ترتیب ہے، لیکن بحیثیت طالب علم کے اور وقت کے قلت کے ان سب کا خلاصہ دو لفظوں میں یوں میں عرض کر سکتا ہوں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کی جائے۔ روزہ بھی رکھا، تراویح بھی پڑھ رہا ہے، فرائض نماز تو پہلے سے ماشاءاللہ وہ بھی چل رہی ہے، اس کے ساتھ کچھ تلاوت کو بڑھائے، کچھ اذکار کو بڑھائے، کچھ نوافل کو بڑھائے، بالفاظ دیگر اپنی نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرے۔ اور اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی پہلی رات پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام برپا ہوتا ہے، جو ترتیب بنتی ہے، جو اعلانات ہوتے ہیں، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے پھیلانے والے، نیکی کے متلاشی، نیکی کے تلاش کرنے والے، نیکی کا شوق رکھنے والے، بڑھو اور بڑھ۔ تو نیکی زیادہ کرنی چاہیے، سیزن ہے، سیل لگی ہوئی ہے، کوشش کریں نیکی۔ اور دوسری بات، اس میں اللہ تعالی کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں، جتنا ہو سکتا ہے نیکی کریں اور جتنا ہو سکتا ہے گناہوں سے بچیں۔ اس مبارک مہینے کی گھڑیوں اور ساعتوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بڑی خطرناک اور مہلک ہے۔ رمضان المبارک میں گناہوں کا خطرناک اور مہلک ہونے کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، قانون ہے، یہ مسلمہ قانون ہے کہ کسی مقدس مقام پر کیے جانے والے اعمال اور نیکی کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، کسی مقدس مقامات پہ کیے جانے والے گناہ کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ وقت کو پہلے ذکر کر دیتا ہوں، وقت اور جگہ کے بدلنے سے نیکی کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، گناہ کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ جگہ کی مثال، ایک آدمی ظہر کی نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہے، دوسرا آدمی ظہر کی نماز اپنی جامع مسجد میں پڑھتا ہے، تیسرا آدمی ظہر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھتا ہے، چوتھا آدمی ظہر کی نماز بیت اللہ میں پڑھتا ہے۔ اب نماز پڑھنے والے چاروں مسلمان ہیں، نماز بھی ایک جیسی ہے، رکعتیں بھی ایک جیسی ہیں، رکوع بھی ایک جیسے ہیں، قاعدہ قیام، ساری مشقت، محنت تقریباً ایک جیسا ہے، مگر گھر میں نماز پڑھنے والے کو
کم از کم ایک نماز کا ثواب جامع مسجد میں پڑھنے والے کو کم از کم 27 نمازوں کا ثواب، اور مسجد نبوی میں پڑھنے والوں کو نماز کا ثواب، پھر بیت اللہ میں نماز پڑھنے والوں کا ثواب کتنا ملے گا؟ 1,00,000۔ عبادت ایک جیسی ہے، لیکن جگہ کے بدلنے سے نیکی کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح جگہ کے بدلنے سے گناہ کا عذاب بھی بدل جاتا ہے۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، بہتان باندھتا ہے، وہ گھر میں، بازار میں، مارکیٹ میں، اور دوسرا آدمی یہ سارے کام الیاذ باللہ نعوذ باللہ مسجد میں کرتا ہے، تو گناہ گار وہ بھی ہے جس نے یہ سارے کام گھر اور بازار میں کیے، لیکن مسجد میں سارے کام کرنے والا ڈبل مجرم ہے۔ تیسرا آدمی مسجد نبوی میں کرتا ہے تو نعوذ باللہ وہ اس سے بڑا مجرم ہے، اور چوتھا آدمی بیت اللہ میں جا کے کرتا ہے تو وہ تو حد کر دی ہے۔ تو یہ جگہ کے بدلنے سے اور وقت کے بدلنے سے، وقت اور زمانے کے بدلنے سے بھی نیکی کا ثواب اور گناہ کا عذاب بڑھ جاتا ہے۔ ایک آدمی سال کے 11 مہینوں میں فرائض اور نوافل ادا کرتا ہے، دوسرا آدمی رمضان میں مبارک میں فرائض ادا کرتا ہے۔ کمن ادا 70 فریضہ، رمضان میں فرض ادا کرنے والا ایسے ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے ہوں۔ رمضان میں نفل ادا کرنے والا ایسے ہے جیسے غیر نفل ادا کرنے والا ایسے ہے جیسے فرض ادا کرنے والا ہو۔ ایک آدمی سال کے 11 مہینوں میں عبادت کرتا ہے، ایک آدمی رمضان المبارک میں عبادت کرتا ہے، تو وقت اور زمان کے بدلنے سے بھی اس کی نیکی کا اجر اور ثواب بڑھ جاتا ہے اور گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایک آدمی رمضان المبارک کے مہینے میں چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، ٹی وی دیکھتا ہے، داڑھی کو صاف کرتا ہے، داڑھی کٹراتا ہے، اور دوسرا اور دنوں میں یہ کام کرتا ہے، مگر رمضان کے مہینے میں یہ کام کرنے والا ڈبل مجرم ہوگا، اس کو زیادہ گناہ ہوگا، زیادہ سزا ہوگی۔ صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث میں یہ روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابتداء سال سے آخر سال تک جنت کو سجایا جاتا ہے۔ ان اللہ لتزین الجنہ الی الحول، جنت کو ایک سال کی ابتدا سے لے کر آخر سال تک سجایا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے کے لیے حوروں کو سجایا جاتا ہے، روزے داروں کے لیے جب رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے اے میرے اللہ میرے اندر داخل فرما دے، اپنے نیک بندوں کو میرے اندر داخل فرما دے۔ اس مہینے میں ہماری جنت والی جو پلاٹنگ ہے، جنت والے جو محلات ہیں، وہ اپنے نیک بندوں اور روزے دار بندوں کے نام الاٹ کر دیجیے۔ جنت کی حوریں کہتی ہیں یا اللہ اس مہینے میں ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے خامد مقرر فرما دے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس مہینے میں کسی مسلمان پر تہمت نہ لگائے اور اس مہینے میں کوئی نشے والی چیز نہ پیے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، اس کے گناہوں کو صاف کر دے گا، اس کو گناہوں سے ایسے کر دے گا جیسے کیوم والدت امہ، جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے۔ اور جس شخص نے اس مہینے میں کسی پر تہمت لگائی اور اس میں نشے والی کوئی چیز
پی لی تو اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے نیک اعمال کو مٹا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی مثال دوسرے انداز میں واضح کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی رمضان کا روزہ چھوڑتا ہے بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے، ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، لم یقضی صوم الدہر کلہ وان صام، پھر ساری زندگی سارے 11 مہینے روزے رکھتا رہے، 11 مہینے نہیں، پھر رمضان کے بعد 11 مہینے آئیں گے، پھر رمضان کے بعد 11 مہینے آئیں گے، ساری زندگی روزے، اس روزے کی جگہ روزے رکھتا رہے، اس روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو اس نے رمضان کا روزہ چھوڑا ہے۔ حالانکہ قرآن خود کہہ رہا ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر، مریض ہے، بیمار ہے، مسافر ہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن یہ شرعی عذر ہے، یہ مجبوری ہے۔ اگر کسی کی مجبوری نہیں ہے، رمضان کا ایک روزہ چھوڑا، ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بقیہ دنوں میں روزے تو رکھ لے گا، افطاری سحری بھی برابر ہے، ٹائم بھی برابر ہے، احتیاط اور پرہیز اور گناہوں اور نافرمانی سے بھی دونوں میں، رمضان کے روزے میں بچ رہا ہے، ان روزوں میں بچ رہا ہے، لیکن یہ سارے کام تو کر لے گا، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں جو رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہے وہ کہاں سے لائے گا؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ لکھا ہے 11 مہینے اور رمضان المبارک میں وہ نسبت بھی نہیں ہے جو سمندر اور دریا میں نسبت ہے۔ دریا اور سمندر کی جو نسبت ہے وہ بھی نسبت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ جو رمضان مبارک میں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں وہ سمندر کی مانند ہیں، اور جو غیر رمضان میں 11 مہینوں میں رحمتیں برسی ہیں وہ دریا کی مانند بھی نہیں ہیں، قطروں کی مانند ہیں۔ یہ اس کو تیسرے انداز سے یوں سمجھ لیں، ایک آدمی رمضان المبارک کا روزہ توڑ دیتا ہے، اس کو کفارے میں 60 روزے رکھنے پڑیں گے، لیکن ایک آدمی رمضان المبارک کا روزہ ہے، کسی بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے نہیں رکھ سکا، اب غیر رمضان میں، شوال میں، ذی القعدہ میں، محرم میں، ربیع الاول میں، کسی مہینے میں روزہ رکھا ہے، اس نے اس روزے کو توڑ دیا تو اس روزے کے بدلے ایک روزہ قضا ہے۔ رمضان میں نیکی کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، رمضان میں گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو پھر ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں، یہ مسلمہ قانون ہے، کسی مقدس مقام پہ کیے جانے کی وجہ سے نیکی کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح جو خطبے میں میں نے آیت پڑھی ہے اس کی طرف بھی آنا ہے کہ اسی طرح، لیکن اس سے پہلے بطور تمہید اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کیا اور کہا اے میرے نبی، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، کل ازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیں، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا کی زندگی کی طلب کرتی ہو، دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو، دنیا کے عیش و عشرت چاہتی ہو اور اس کے طلبگار ہو تو میں تمہیں کچھ فائدہ پہنچا دوں گا اور تمہیں یہ چیزیں دے کے میں رخصت بھی کر دوں گا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتی ہو اور آخرت کا گھر کو پسند کرتی ہو، دنیا کی آسودگی کو ترک کرنے پر آمادہ ہو، تو پھر سن لو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اللہ تعالیٰ نے تم عورتوں کو وہ مقام عطا کیا ہے، وہ درجہ عطا کیا ہے، تم میں سے ایسی عورتوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ اکبر۔ کہ تم میں سے نیکی
کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ جو دنیا کے عیش و عشرت کو ترک کر دے، آخرت والے ہمیشہ اور دائمی گھر کی فکر میں لگ جائے، تو فرمایا اجرن عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تصویر کا دوسرا رخ بھی بتا دیا، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، اللہ اکبر، فرمایا تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم میں سے کوئی غیر اخلاقی بات کرے گی تو اس کو دگنی سزا دی جائے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کی سزا بھی دگنی ہو جائے گی۔ کیوں؟ مقام دیکھیں، مرتبہ دیکھیں، کس کی ازواج بنی ہیں، کتنا مقام دیا ہے۔ ازواج مطہرات کو خلوت کی وہ تنہائیوں کے وہ موقع میسر آئے جو جبریل علیہ السلام کو بھی میسر نہ آئے، امت کی مائیں بن گئی ہیں، مومنوں کی مائیں بن گئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بن گئی ہیں، گھر والیاں بن گئی ہیں، مقام بڑا ہے۔ تو فرمایا مقام بڑا ہے، تو فرمایا مقام بڑا ہے تو پھر مواخذہ بھی بڑا ہوگا۔ کسی شخص کا جس قدر درجہ بلند ہوگا، کوتاہی کی صورت میں اس کا مواخذہ بھی اتنا سخت ہوگا۔ جو مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو حاصل تھا، وہ دنیا میں کسی دوسری عورت کو حاصل نہیں ہے، لہذا فرمایا نیکی پر تمہارا اجر و ثواب بھی دوسروں کی نسبت دگنا ہے، اسی طرح برائی کی صورت میں بھی تمہاری سزا دگنی ہو جائے گی۔ اور یہ صرف نبی کی بیویوں کے لیے نہیں ہے، سورۃ بنی اسرائیل ہے، اور سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 75 ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے اذا لأذقناك ضعف الحیاة وضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا۔ یہ خطبے میں میں نے آیت پڑھی تھی، تو اس کو ذرا دیکھیں، لیکن اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھنا ہوگا۔ طائف کے مشرکین کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور انہوں نے آپ پر ایمان لانے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن چند شرائط بھی پیش کی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ ہمیں تمام عربوں پر وہ امتیازی حیثیت دلائی جائے، ہمیں فوقیت دی جائے بقیہ عرب کے قبائل میں سے۔ اور دوسری بات یہ کہ مکہ اور طائف کے درمیان واقع ہماری وادی، جو طائف والوں کی وادی ہے، اس کو مکہ معظمہ کی طرح حرام قرار دے دے، تاکہ ہم یہاں عبادت اور عبادت کریں تو اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ملے۔ جیسے بیت اللہ کو حرمت حاصل ہے، اس طرح اس وادی کو بھی، وادی وجہ کو بھی وہ حرمت حاصل ہو۔ اور تیسری شرط بتائی کہ ہم زکوٰۃ کی ادائیگی سے مستثنا کر دیا جائے، ہم زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے۔ اور یہ بھی کہ ہم تمہارے ساتھ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، اور جہاں تک رہا ہمارے معبود تو ہم انہیں اپنے ہاتھ سے نہیں توڑیں گے۔ اور ان معبودوں کو مکمل طور پر ان کی عبادت چھوڑنے کے لیے ہمیں 1 سال کی مہلت دی جائے، اسی دوران ہم ان کی عبادت تو نہیں کریں گے، مگر ان کے سامنے پیش کیے جانے والے نذرانے وصول کرنے کے حقدار اور مجاز ہوں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ رکوع سجدے کی ادائیگی ہم پر گراں گزرتی ہے، لہذا ہمیں نماز سے بھی مستثنا قرار دیا جائے۔ وفد طائف کی یہ شرائط سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فی دین
لا رکوع ولا سجود فیہ، یعنی جس کے دین میں رکوع اور سجدہ نہیں اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ یہ تو کمال درجے کی عبادت ہے۔ لہذا تمہیں نماز سے مستثنی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بتوں کو اپنے ہاتھوں سے تم نہیں توڑتے، نہ توڑو، اس کو توڑنے کے لیے اور کافی ہے۔ میں یوں کہوں گا، تم نہیں توڑتے، اپنے ہاتھ سے نہیں توڑتے، میرے صحابہ توڑنے کے لیے ہیں۔ تو یہ بات ہو رہی تھی، یہ قصہ چلتے چلتے آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اگر آپ کا جھکاؤ ہو جاتا، آپ ان کی طرف جھک جاتے، ان کی شرائط مان لیتے، تو ہم چکھاتے دگنی سزا دنیا کی زندگی میں بھی اور دوسری زندگی میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، خاص لوگوں کو تنبیہ بھی زیادہ ہوتی ہے، ذرا ذرا سی بات پر گرفت ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ایسی معمولی بات پر عوام سے بات پرس نہیں کی جاتی، لیکن ازواج کا تذکرہ کیا کہ نیکی کرو گے تو اجر عظیمہ، اور غلطی ہوگی، اخلاق کی کمی کوتاہی ہوگی، یضاعف لها العذاب ضعفین۔ تو یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اگر آپ ان کی باتیں مان لیتے، ان کی طرف جھکاؤ ہوتا، تو ضعف الحیات، دنیا کی زندگی میں بھی دگنی سزا، آخرت والی موت کے بعد والی زندگی میں بھی، موت کے بعد بھی دگنی سزا۔ ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر آپ اپنے لیے ہمارے اوپر کوئی مددگار بھی نہ پاتے، ایسی صورت میں کوئی بھی آپ کی مدد کو مدد نہ کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ فرما دی۔ ظاہر ہے کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو گرفت میں آ سکتے ہیں، کوئی پیغمبر ہے تو عام مسلمانوں کو تو زیادہ احتیاط میں رہنا چاہیے۔ اس کو میں یوں کہوں گا، آنکھاں دینوں تے سڑاواں نو نو۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کی طرف، میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے، میری ہر وقت دستگیری فرماتے رہیے تاکہ میں غلطیوں سے محفوظ رہوں اور نیکی کے راستے پر استقامت حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور انتہائی درجے کی عاجزی اختیار کرتے ہوئے یہ دعا کر رہے ہیں۔ تو مبارک مہینہ اللہ نے نصیب کیا ہے، اس مبارک مہینے کی عظمتوں کو سمیٹنے کے لیے، رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، برکتوں کو جمع کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور دن رات کی دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے اپنے دل دماغ کی کیفیت کو بدلنا ہوگا۔ اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، نیکی کرتے رہیں، اللہ کا ڈر ہو اور گناہ نافرمانی سے بچتے رہیں، تو انشاءاللہ یہ مبارک مہینہ ہمارے سارے اب بقیہ 11 مہینوں کے لیے ایسے ہے جیسے ہماری بیٹری چارج ہو جائے۔
جب بیٹری چارج ہو جاتی ہے تو موبائل چلتا رہتا ہے. ہماری اس مہینے میں ہماری روحانی بیٹری چارج ہو گئی تو بقیہ 11 مہینے بھی انشاءاللہ اس رمضان المبارک کی ترتیب پر اسی طرح نیکیاں کرتے ہوئے، نماز کا اہتمام کرتے ہوئے، تلاوت کو کا معمول بناتے ہوئے، اذکار، ذکر و اذکار اور تسبیحات کی عادت بناتے ہوئے انشاءاللہ بقیہ 11 مہینے بھی اللہ تعالیٰ گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے گا. تو اللہ رب العزت نے 3 چیزیں اس امت کو عطا کی ہیں. بات تو یہاں سے چلی تھی لیکن اب یہ زندگی رہی تو اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بیماروں کو صحت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مبارک مہینے کی گھڑیاں آپ کو نصیب فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کی شکل میں، عبادات کی قبولیت کی شکل میں، بیماروں کی صحت کی شکل میں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جتنے مسلمین مسلمات اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی کامل بخشش فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ دین دنیا کے لحاظ سے آپ کو صراط مستقیم نصیب فرمائے. فآخر دعوانا الحمدللہ.